ڈر لاحق ہو گیا. وہ کسی نیک آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں بے گناہ، کیا میری توبہ ہے؟ وہ آدمی نیک تھا لیکن پورا عالم نہیں تھا. مفتی ہر شخص نہیں ہوتا ہے، ہر نیک شخص مفتی نہیں ہوتا ہے، ہر پڑھنے والا مفتی نہیں ہوتا ہے. اس نے کہہ دیا کہ نہیں، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، تو نے 100 قتل کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں، ایک قتل کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں. اس کو غصہ آ گیا، تھا تو وہ پہلے ہی اجرتی قاتل. غصہ آ گیا، اس نے اس نیک آدمی کو بھی مار دیا کہ چلو جہاں حساب ہوگا میرے 99 کا وہاں تیرا بھی ہو جائے گا. 100 ہو گئے، لیکن جو دل میں خلش پیدا ہو چکی تھی، ایمان کی خلش، اس نے پھر چین نہ لینے دیا. پھر وہ کسی اور کی تلاش میں رہا، کوئی اور عالم ملے جس سے پوچھوں. پھر وہ حقیقتاً ایک عالم سے ملا، حقیقتاً ایک عالم سے ملا اور اسے کہا جناب میں 100 قتل کر چکا ہوں، میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا ہاں تیرے لیے توبہ ہے، کیونکہ قرآن مجید یا احادیث میں گناہوں کی جو سزا بتلائی گئی ہے وہ تب ہے اگر وہ اس کے بعد مسلمان نہ ہو یا توبہ نہ کرے. وہ سزا تب ہے اگر وہ مسلمان نہ ہو اور توبہ نہ کرے. اگر توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے پچھلے گناہ سب معاف ہیں. وہ اللہ کی مرضی جیسے چاہے معاف کرے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم تو نہیں کریں گے لیکن کسی پہ رحم فرما سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا غلبت رحمتی سبقت رحمتی غضبی، میرا غصہ میری رحمت یہ میرے غصے پہ غالب ہے، یہ بڑھ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جس سے آدمی توبہ کر لے گناہ سے کیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں. باقی رہی یہ بات کسی کے دماغ میں آئے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے قاتل کو مثلا تو لوگوں کا حق تو مارا گیا، جن کو قتل کیا ان کی تو سزا اس کو نہ ملی. حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے، یہ حقوق العباد میں داخل ہے. لیکن یاد رکھیے توبہ ایسی نیکی ہے جو ان گناہوں کو بھی ختم کر دے گی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی راضی کر دیں گے، اس کو بھی راضی کر دیں گے. بھئی وہاں کیا چاہیے؟ کسی شخص نے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کوئی کاروبار تو نہیں کرنا، کوئی کارخانہ تو نہیں چلانا. وہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے. صرف یہی ہے نا وہاں یہی ہے. تو جس کو اس نے قتل کیا اللہ تعالیٰ اسے راضی کریں گے کہ بھئی اس نے سچی توبہ کی تھی، اس کو میں معاف کر رہا ہوں، تو جو چاہے میں تجھے دوں گا. اس کو بھی جنت میں بھیج دیں گے، اس کو بھی جنت میں بھیج دیں گے. نہ اس کا حق مارا گیا، نہ اس کا حق مارا گیا، اور اس کی توبہ نے بھی اثر دکھا دی. کسی بھی گناہ سے توبہ ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، کسی بھی گناہ سے، حتیٰ کہ مرتد آدمی کی بھی توبہ قبول ہوگی. ایک آدمی پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا، پھر اگر اس کو توبہ کی توفیق مل جائے تو وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ دوبارہ غلطی کی بھی معاف کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ کے غصے پہ غالب ہے. ورنہ اصول تو یہی تھا نا کہ ہر شخص کو سزا دی جائے اس کے ہر کام کی، اس کو جزا دی جائے ہر نیکی کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ کو اس میں سے نکالا کہ میں ہر گناہ کی سزا نہیں دوں گا. کب؟ اگر وہ توبہ کر لے. اگر وہ توبہ کر لے، پہلے کافر تھا تو مسلمان ہو جائے، میں اس کے وہ گناہ معاف کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی اللہ کی تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بچ سکتا. بھئی اگر توبہ سے ہمارے گناہ معاف نہیں ہونے ہیں تو پھر پچھلے گناہوں کا کوئی بھی حساب دینے کے قابل نہیں ہے.
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ، آپ نے فرمایا جس شخص سے بھی اللہ نے حساب لے لیا اسے عذاب ہوگا، جس شخص سے بھی اللہ نے حساب لے لیا اسے عذاب ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص جو بھی ہو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام سر انجام دے دیے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر اللہ حساب لے تو پھر تو ہماری نجات نہیں ہوگی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسی نماز پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں، خیالات ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں کاروبار تو وہاں خیالات ہوتے ہیں، وہ نماز تو اسی طرح گزر جاتی ہے۔ اگر اب اس کا حساب اللہ لینے لگے تو کون ہے جو دے سکے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سن رہی تھیں، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ تو فرماتے ہیں جس کا بھی حساب لیا گیا اسے عذاب ہوگا، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اس کا حساب بڑا آسان ہوگا، تو وہ تو حساب کے باوجود جنت میں چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جس کا کبھی حساب ہوگا وہ اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ حساب نہیں، وہ تو صرف گناہ دکھائے ہیں، وہ تو پیش کیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مومن آدمی جس نے نیکیاں بھی کی ہیں بڑی بڑی لیکن اس سے گناہ بھی ہوئے ہیں، اس کی نیکیاں گناہوں پہ غالب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے، یہ بھی اصول ہے اللہ کا۔ جس من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہ بہترین زندگی میں رہے گا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہو گئیں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے گا، ان کا حساب نہیں لے گا۔ اگر نیکیاں گناہوں سے غالب ہو گئیں، ہاں جس شخص کے گناہ غالب ہو گئے نیکیوں پر، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوئے اللہ اس کو جہنم میں بھیجے گا، اس کو جہنم میں بھیجے گا، پھر بھی کرم کرے گا۔ جب اسے کچھ سزا مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو جس نے خلوص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہو اور اپنی زندگی میں شرک نہ کیا ہو یا شرک ہوا ہے تو توبہ کر لی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پھر جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے۔ یہ اللہ کی رحمت کے غالب آنے کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کے غصے پر۔ جنت سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، یہ رحمت ہے نا اللہ کی۔ چاہیے تو پھر یہ کہ جب نیکی کا بدلہ مل جائے تو اللہ جنت سے بھی نکال دے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جو چلا گیا ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں کون جائے گا جہنم میں؟ جس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے بڑھ گئی، وہ جائے گا۔ پھر بھی میں نے جیسے کہا کہ اللہ کرم فرمائیں گے، اس کو کچھ سزا دے کر بھیج دیں گے واپس۔ گویا نیکی تو کوئی ضائع نہیں ہوگی، نیکی تو کوئی ضائع نہیں ہوگی۔ ہاں گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ؟ توبہ کے ساتھ۔ توبہ کے ساتھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 100 آدمی کا قاتل ہے، جب اسے پتہ چلا کہ میرے گناہوں کی توبہ ہو سکتی ہے، اس نے توبہ کر لی۔ وہ عالم کہنے لگا تو ایسے کر، اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلا جا، یہ بستی اور محلہ چھوڑ کر دوسری بستی اور محلے میں چلے جاؤ، یہ جرائم پیشہ لوگوں کی بستی ہے، یہاں ہو سکتا ہے تم رہ کر دوبارہ پھر جرم کر بیٹھو، یہ بستی چھوڑو دوسری بستی میں جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اسی وقت چل پڑا، یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے یہاں بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، جو بھی تھا وہ چل پڑا، کیونکہ سچی توبہ تھی نا۔
جب سچی توبہ ہو تو پھر آدمی ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، اپنے نقصان کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اللہ کی رضامندی کو دیکھتا ہے۔ وہ چل پڑا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کو موت کے آثار نظر آ گئے، گر پڑا زمین پر۔ جب انسان مرتا ہے تو ساری قوتیں جواب دے جاتی ہیں، پھر زمین پہ ہی گرتا ہے۔ جتنا مرضی اکڑ لے کوئی، جتنا مرضی تکبر کر لے کوئی، بازو کھول کھول کر، ٹانگیں زور زور سے زمین پہ مار کر، سینہ باہر نکال کر، سر کو پیچھے کر کے جو مرضی تکبر کر لے، لیکن جب موت آتی ہے تو ہر چیز جواب دے جاتی ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے۔ وہ بھی زمین پہ گر گیا، اس نے کوشش نہیں چھوڑی، جس طرف کو جا رہا تھا ادھر گھسٹنے لگا کہ مرتے ہوئے بھی اگر میں اس بستی کی طرف کہیں پہنچ جاؤں تو اچھی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو موت آ گئی۔ موت آنے کے بعد فرشتوں نے